أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. اللہ رب العالمین کا ہم پر سب سے بڑا احسان، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، انسان بہت ہی ظالم ہے، بہت ہی ناشکر ہے. اللہ کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں. ان احسانات میں اگر کوئی سب سے بڑا احسان ہے تو وہ بلا شک و شبہ ہدایت اور ایمان، مسلمان ہونا ہے. اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، اللہ انسان کا سینہ کھولتے ہیں تو انسان کو ہدایت ملتی ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. یہ ایمان اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسی پر آخرت کا سارا انحصار ہے. اگر کوئی شخص اللہ اس کا سینہ کھول دے، وہ ایمان لے آئے تو وہ انشاءاللہ جنتی ہے. اور اگر کوئی شخص ایمان نہ لائے، کفر کرے، جھٹلائے تو اللہ معاف کرے، وہ ہمیشہ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں اور ایسے سخت عذاب اللہ معاف کرے جن کو سننا اور جن کو بیان کرنا بھی بڑا مشکل ہے، جن میں انسان ہمیشہ کے لیے مبتلا ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تھا، زمین پر اتارا تھا، شیطان کو بھی، تو اللہ رب العالمین نے یہی بات فرمائی تھی کہ اب میں آپ کو دنیا میں اتار رہا ہوں، اب آپ کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس ہدایت کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے نقصان اٹھائے گا. قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں اللہ نے جنت کا بنیادی سبب ایمان کو قرار دیا ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. زمانے کی قسم، سارے انسان خسارے میں ہیں. اس خسارے سے بچا ہوا کون ہے؟ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان، اور اللہ کا سب سے بڑا عذاب کفر، اللہ کے احکامات کو نہ ماننا. اور جو بندہ کافر ہوتا ہے تو وہ اللہ کی تمام مخلوقات سے بدتر ہو جاتا ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. اور ایسا بندہ ہمیشہ کے لیے اخروی زندگی جو اصل زندگی ہے اس میں ناکام اور نامراد ٹھہرتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، چاہے وہ مشرکین میں سے ہوں، جو بھی کافر ہو، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اولئک هم شر البریہ، یہ لوگ تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں. تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت
ایمان ہے جس کی بنا پر جنت ملنی ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا عذاب کفر ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی توفیق دی ہے، اور ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے اور پھر دین کے مطابق عمل کرنے کی اپنی سی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اور پھر جب یہ رمضان اور اس جیسے نیک موسم آتے ہیں، اللہ کی طرف سے مزید رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ ہم وہ جو کچھ کبھی کبھی دور ہٹ جاتے ہیں، کبھی کبھی شیطان کے وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ رمضان اور اس جیسے موسم بھیج کر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول کر اللہ ہمیں دوبارہ اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ دوبارہ ہمارے اندر نیکی کا، عبادت کا شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسان دوبارہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ رمضان المبارک اللہ نے ہمیں اس کی نعمت سے نوازا، اور اب بالکل رمضان قریب الختم ہے۔ آج آخری جمعہ ہے رمضان کا، 28واں روزہ ہے۔ اللہ نے توفیق دی ماشاءاللہ، جنہوں نے نیکیاں کیں، زیادہ سے زیادہ اپنے پاس نیکیاں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی برکتیں اکٹھی کی۔ شیطان کے جو وار ہیں، ہمیں ان واروں پر نظر رکھنی چاہیے۔ شیطان پہلے تو کوشش کرتا ہے کہ انسان ایمان نہ لائے، اس کی طرح انسان بھی کفر کرے، اس کی طرح انسان بھی اللہ رب العالمین کے احکامات سے علی اعلان انکار کرے، اور پھر اس کے ساتھ جہنم میں چلا جائے۔ لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ تو اس کے پیچھے چل پڑے، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں، تھوڑے ہیں، اللہ نے جن کو چنا ہوا ہے، جو شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلتے، شیطان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے شیطان کی طرح اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، ہم نے ہر ممکن طریقے سے اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر شیطان ان لوگوں کے لیے کوئی اور طریقہ کار اپناتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، شیطان اپنی کوشش کے اندر بڑا ہی پرخلوص ہے، بڑا ہی مخلص ہے، اور ہر وقت وہ اپنے مشن میں لگا ہوا ہے۔ اس کا مشن غلط ہے، لیکن وہ ہر وقت اپنے مشن میں لگا ہے، کافروں کو کفر میں مبتلا کر کے، اور جو کافر نہیں ہیں، مسلمان کہلانے والے ہیں، اب اس کی کوشش کیا ہے کہ اب انہوں نے جو نیکیاں اکٹھی کر لی ہیں اور یہ جو اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، میں کوئی ایسے ان سے کام کروا دوں کہ ان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں، انہیں پتہ ہی نہ لگے۔ تو اللہ کی توفیق سے ہم نے جو نیکیاں جمع کی ہیں، شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے وہ نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ اس کے لیے شیطان کے بڑے ہیلے ہیں، علانیہ بھی ہیں، خفیہ بھی ہیں، ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آپ دیکھیے، اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ ایک شخص صحرا کے اندر ہے، سخت گرمی ہے، اور اسے پتہ ہے کہ اب صحرا کے اندر کھانے کے بغیر، پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے، پانی موجود نہیں ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک بڑا سا ڈول، بڑا سا ایک برتن اکٹھا کرتا ہے، اس کے اندر دور پانی ہے، وہ دور سے پانی لاتا ہے، اور پانی لا کر اس برتن میں بھرنا شروع کر دیتا ہے، اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ پیاس اگر لگے تو میرے پاس پانی موجود ہے، میں اپنی جان بچا سکتا ہوں، میرے پاس کافی پانی اکٹھا ہو گیا ہے۔ وہ جاتا ہے اور پانی لاتا ہے، بڑا مطمئن ہے، بڑا خوش ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ اس ڈول کے اندر سوراخ ہوا ہوگا۔ بڑی محنت کر کے، کوشش کر کے وہ پانی اکٹھا کرتا ہے اور بڑا مطمئن ہے، لیکن جب اس کو ضرورت پڑتی ہے تو جا کر دیکھتا ہے تو اس کا خیال ہوتا ہے میں نے بہت ڈھیر سارا پانی، بہت ڈھیر ساری نیکیاں اور نعمتیں اکٹھی کی ہوئی ہیں، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو پتہ لگتا ہے وہ تو ڈول سارا خالی ہے۔ تو ایسے کچھ اعمال ہیں جو ہمارے نیکیوں کے اس ڈول کو خالی کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ایمان اور کفر میں سے ایمان کو اختیار کرنا ہے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہے۔ پھر ہمیں ان اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو اعمال ہماری ان نیکیوں کو ضائع کر دیں، اللہ معاف کرے۔ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں؟ سب سے بڑا عمل، انسان اپنی طرف سے ایمان لاتا ہے، نیکیاں کرتا ہے،
لیکن اس سے ایسے اعمال سرزد ہو جاتے ہیں، اسے علم بھی نہیں ہوتا، شیطان کے پیچھے لگ کر اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ بلکہ یہ عمل تو اتنا منحوس عمل ہے کہ اگر یہ رائی برابر انسان کے دل میں آ جائے، انسان کے اعمال میں شامل ہو جائے، اگر انسان کے نیکیاں زمین و آسمان کے خلا کے برابر ہوں، ساری نیکیاں رائے گاہ ہو جاتی۔ اللہ معاف کرے۔ یہ تو میری آپ کی نیکیاں ہیں تھوڑی بہت چھوٹی موٹی، اگر نبیوں کی نیکیاں اکٹھی ہو جائیں، نبیوں کی نیکیاں کتنی زیادہ ہوتی ہیں، ایک نبی کی نہیں، سارے نبی اکٹھے ہو جائیں اور سارے نبی اکٹھے ہو کر نیکیاں کریں، اللہ کو راضی کریں، اور ان سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان تمام نبیوں کے سردار کی نیکیاں بھی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر یہ عمل اس نیکیوں میں شامل ہو جائے رائی برابر، وہ ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ ہمیں اس عمل سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنا ہر دم جائزہ لینا ہے کہ کہیں اس منحوس عمل میں ہم مبتلا تو نہیں ہو گئے۔ وہ عمل ہے شرک۔ انسان ایمان لا کر نیکیاں کر کے لا علمی میں شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ معاف کرے، لیکن وہ ساتھ ساتھ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ یوسف میں فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ دل میں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ حقیقت میں مشرک ہوتے ہیں۔ ہر وقت جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ جس کے دل میں رائی برابر شرک آ گیا، جس کے اعمال میں رائی برابر شرک آ گیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہیں۔ اللہ نے سورہ انعام کے اندر 18 انبیاء کا ذکر فرمایا ہے نام لے کر، اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان سب انبیاء کی نیکیاں اور نیک اعمال بیان کر کے، اور اللہ فرماتے ہیں یہ انبیاء بہت نیک تھے، ان کے باپ، ان کی اولادیں، ان کے رشتہ دار بہت نیک تھے، اللہ ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، لیکن پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یاد رکھو کہ اگر یہ سارے انبیاء شرک کر لیں، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، وَلِيَعْذُ بِاللَّہ۔ یہ اتنا منحوس عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا امکان نہیں ہے نبی سے کہ وہ نبی شرک کرے اور نبیوں کے سردار شرک کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، قرآن کریم کی آیت ہے سورہ زمر کی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میری طرف اور مجھ سے پہلے انبیاء کی طرف وحی کی گئی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کیجیے، وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار بندے بنیے۔ تو شرک ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے سارے اعمال ضائع کر دیتا ہے، اور میں بتا دوں، میں نے جیسے بتایا کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ایک بہت بڑا مغالطہ آج شیطان نے ہمیں دیے ہے، اور شیطان کے چیلوں نے، اللہ معاف کرے، کہ جی ایک بندہ مسلمان ہو جائے، مسلمان تو مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ مسلمان ہو جائے مشرک ہو جائے؟ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کی ہے سورہ یوسف کی، کہ اکثر لوگ جو ایمان لاتے ہیں مشرک ہوتے ہیں۔ شیطان کا وسوسہ ہے بہت بڑا کہ مومن کبھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ مجھے آپ بتائیے مومن سے گناہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ مومن سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے کہ نہیں بولا جا سکتا؟ جب مومن کے ساتھ شیطان لگا ہے وسوسہ ڈالنے، تو جب مومن دیگر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو شرک میں مبتلا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے کہ مومن بس ایمان لے آئے اب وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ پھر قرآن کی ساری آیتیں پھر ایسی ہی ہیں۔ نہیں، ایک مومن بھی شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ہر وقت ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ شرک چونٹی کی چال سے زیادہ مخفی ہوتا ہے، انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو شرک سے بچنے کی تلقین کی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہمیں کوئی دعا سکھا دیں، ہم کوشش کرتے ہیں ہم شرک میں مبتلا نہ ہوں، لیکن ہمیں آپ دعا سکھا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی،
تم کہا کرو اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک ونحن نعلم ونستغفرک لما لا نعلم، کہ اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو، اور ہم آپ سے ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ جن گناہوں کو ہم کریں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو، لا علمی میں، جہالت میں ہم سے گناہ سرزد ہو جائیں۔ تو انسان کو سب سے پہلے شرک سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس پر جنت میں جانا تو درکنار جنت کو حرام کر دیتا ہے، وہ جنت کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ ایمان لانے کے بعد جو چیز ہمارے اعمال کو، نیکیوں کو تباہ کرتی ہے وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں، انسان کے اندر شکوک و شبہات ہو جائیں، ایمان یقین ختم ہو جائے انسان کے کہ جنت پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، جہنم پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے وعدے پتہ نہیں سچے ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ جو شکوک و شبہات کا شکار ہونا ہے، یہ جو ڈگمگا جاتا ہے انسان، یہ ایسا عمل ہے جو انسان کے سارے اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ مومنوں کی پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو بن دیکھے ایمان لاتا ہے، غیبی امور پر ایمان لاتا ہے، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دی، وہ چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرما دی، تو مومن ان میں پھر شک نہیں کرتا، جو صحیح سند کے ساتھ جو چیزیں ثابت ہیں، وہ چاہے ہماری عقل سے کتنی بعید کیوں نہ ہو، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ایک مومن ایمان لاتا ہے، بن دیکھے غیب پر ایمان لاتا ہے، اللہ پر، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، فرشتوں پر ایمان لاتا ہے، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، پرانے انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہاں ہمارے سامنے اس کے دلائل ہیں، جنت جہنم پر ایمان لاتا ہے، ہم نے جنت جہنم کو نہیں دیکھا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، پہلی صفت ہے مومنوں کی، متقی لوگوں کی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر نماز، روزے کی اور باقی صفات کی بات ہے، جو بندہ اس صفت میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ کبھی اس کو لگتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں صحیح ہیں، کبھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، تذبذب میں ہو جاتا ہے، کبھی مسلمانوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، کبھی کافروں کے پیچھے لگ جاتا ہے، نہ حقیقی طور پر ان کے ساتھ ہے، نہ حقیقی طور پر ان کے ساتھ ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کبھی سیدھا رستہ نہیں مل سکتا، یہ اللہ نے ان کو گمراہ کر دی ہے، شکوک و شبہات میں مبتلا کر دی ہے۔ کبھی کوئی اعمال اسلام کے اچھے لگے، ظاہری طور پر دنیاوی فائدہ ملا تو عمل کر لیا، اسلام کے نام پہ ہم تو مسلمان ہوتے ہیں، اور کبھی دین کے کام مشکل لگے پیچھے ہٹ گئے، نام مسلمانوں والے ہیں لیکن علی اعلان نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ کوئی مشکل احکامات ہیں، وہاں پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ رویہ ایک مومن کا نہیں ہوتا، یہ رویہ منافق کا ہوتا ہے۔ ایسا بندہ اصل میں اللہ کی عبادت نہیں کر رہا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایسا بندہ اصل میں اپنے دل کو اس نے رب بنایا ہوا ہے، اپنی خواہش کے پیچھے وہ چل رہا ہے، جو چیز اچھی لگتی ہے وہ چاہے اسلام میں ہو چاہے کفر میں ہو، وہ اس کو جو دل کو اچھی لگے وہ اسے مان لیتا ہے۔ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ہیں جو ایک کنارے پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، کوئی خیر کی بات آتی ہے مطمئن رہتے ہیں اسلام پر، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر فتنہ آ جائے انقلب علی وجهہ، وہ اپنے چہرے پر پلٹ جاتے ہیں، اسلام سے ان کا بھی دور کا واسطہ بھی نہیں رہتا، کوئی مشکل آ جائے، اللہ ان کے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں خسر الدنیا والآخرہ، دنیا بھی خسارے میں، آخرت بھی خسارے میں، ذالک هو الخسران المبین، یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ایک اور آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا ثم کفروا، وہ لوگ جو ایمان لائے ثم کفروا، پھر کفر کیا، ایمان اچھا لگا تو ایمان پہ عمل کر لیا، ایمان مشکل لگا تو کافروں جیسے اعمال شروع کر دیے،
इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा आमनू सुम्मा कफ़रू, फिर ईमान अच्छा लगा तो ईमान पर अमल शुरू कर दिया, सुम्मा कफ़रू फिर कुफर के पीछे लग गए, सुम्मा ज़दादू कुफ़रन फिर कुफर में बढ़ते गए, फिर ऐसे लोग कुफर में आगे ज़्यादा जाते हैं, फिर ईमान की बातें कम होती जाती हैं। अल्लाह फरमाते हैं ऐसे लोगों के बारे में, लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम सबीला, अल्लाह ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करेंगे, अल्लाह ऐसे लोगों को कभी सीधा रास्ता जन्नत का रास्ता नहीं दिखाएंगे। बश्शिरिल मुनाफिकीन बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा, ऐसे मुनाफिकों को बशारत दे दो उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। कोई उनकी नेकी काबिल कबूल नहीं है, बड़ी बड़ी नेकियां की हों लेकिन जब ये डगमगा जाते हैं तो फिर ऐसी सारी नेकियां ज़ाया हो जाती हैं। और मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ, कुछ लोग हैं जो बाकायदा पेश होते हैं, डगमगा जाते हैं, कुछ लोग होते हैं पीछे होते हैं, पेश नहीं होते, बस वो ज़माने की हवा देखते हैं, वो लोगों के साथ होते हैं, उनकी अपनी कोई राय नहीं होती, वो लोगों के साथ होते हैं। हमारे माशरे में कुछ लोग हैं जो दीन के अलमबरदार हैं, पेश हैं, कुछ लोग हैं जो कुफर के, अल्लाह माफ़ करे, अलमबरदार हैं, कुछ लोग हैं जो बैन हैं और वो भी पेश हैं। ऐसे लोग थोड़े हैं, ज़्यादातर लोग खामोश बैठे हुए हैं। कभी वो दीनदारों की हमायत कर देते हैं, कभी वो काफरों की हमायत कर देते हैं, कभी वो इन डगमगाने वालों की हमायत कर देते हैं। जो बंदा जिस अमल में पेश हो वो भी, और जो बंदा खामोश हमायती हो उनका, इन सब का एक ही रवैया होता है। ये सब एक ही कैटेगरी में होते हैं। ये बात आप याद रखिए। हमारी हमदर्दियाँ किसके साथ हैं? हम खुद दीन के मामलात में पेश हों या ना हों, हमारी हमदर्दियाँ दीनदारों के साथ होनी चाहिए, अल्लाह वालों के साथ होनी चाहिए, ईमान वाले उलमा के साथ होनी चाहिए। हमारी हमदर्दियाँ दीन बेजार लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए। कहीं हम दीन बेजार लोगों की हमायत ना शुरू कर दें खामोश। बहरहाल वो अमल जो हमारे अमाल को ज़ाया कर देते हैं, बड़ी बड़ी नेकियों को, उनमें से एक अमल इर्तिदाद है। एक बंदा बाकायदा मुर्तद ही हो जाए, दीन से फिर जाए, तो ऐसे बंदे की सारी नेकियां ज़ाया हो जाती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। जो अपने दीन से मुर्तद हो जाए तो इन लोगों के आमाल ज़ाया हो जाते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो इर्तिदाद ऐसा अमल है जो हमारे सारे आमाल को ज़ाया कर देता है। इसी तरह अगर हमने बड़ी बड़ी नेकियां की हों और लेकिन हमारी अमाल के अंदर अगर रियाकारी आ जाए, अगर हमारे अमाल और हमारी नेकियां वो खालिस लिवजहिल्लाह ना रह जाएं, अगर उनके अंदर लोगों की खुशनुदी भी आ जाए, तो फिर हमारे अमाल ज़ाया हो जाते हैं। रियाकारी हमारे अमाल को ज़ाया कर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपने सहाबा किराम से फरमाया कि ए मेरे सहाबा, मैं तुम पर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से डरता हूँ। सहाबा किराम को आपने बताया, सहाबा किराम और उम्मत को, सहाबा किराम के ज़रिए उम्मत को भी बताया कि मैं सबसे ज़्यादा तुम पर जिस चीज़ से डरता हूँ वो अश्शिरकुल अस्ग़र, वो शिरक असग़र है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया शिरक असग़र क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रियाकारी। वो रियाकारी है जब एक इंसान क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर पेश होगा और अल्लाह लोगों को उनके अमाल के मुताबिक जज़ा दे रहे होंगे, नेक लोगों को जन्नत में, बुरे लोगों को जहन्नम में। तो उस वक़्त रियाकार कहेगा अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मैंने भी नेकियां की थी, मुझे भी मेरी नेकियों की जज़ा कहाँ है? अल्लाह फरमाएंगे तूने नेकियां किसके लिए की थी? मेरे लिए की थी, लोगों के लिए की थी। अगर लोगों के लिए की थी, जा इन नेकियों की जज़ा अब उन लोगों से ही ले, मेरे लिए तेरे पास कुछ भी नहीं। अब अपने आमाल की जज़ा तूने जिन लोगों को खुश करने के लिए वो काम किए थे, चाहे वो कितने ही बड़े बड़े नेकी वाले काम क्यों ना हो, अब तुम इस नेकी की जज़ा उन लोगों से ही लो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं। मशहूर हदीस आपने सुनी हुई है कि क़यामत के दिन सबसे पहले 3 लोगों को जहन्नम में फेंका जाएगा, वलियाज़ु बिल्लाह। उन 3 लोगों से जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा। वो 3 लोग कौन हैं? ज़ाहिरन एक उनमें से हाफिज़ कुरान, एक उनमें से
بہت صدقہ خیرات کرنے والا ہے، اور تیسرا ان میں سے وہ ہے جو لڑا اور لڑ کر اپنی جان بھی قربان کر دی، مسلمانوں کی طرف سے لڑا۔ اتنے بڑے بڑے اعمال والے، لیکن ان لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا اور جہنم کی آگ کو ان سے بھڑکایا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا، قرآن حفظ کیا، اللہ کے لیے نہیں لوگوں کے لیے۔ لوگ قاری کہیں، سخاوت کی اللہ کے لیے نہیں، لوگ سخی کہیں۔ کتنا سخی ہے یہ سیٹھ صاحب، تو بہت صدقہ کرنے والے ہیں، کتنے سخی ہیں۔ اور تیسرا بندہ جس نے جان بھی قربان کر دی، اللہ کے لیے نہیں کی، اس لیے کہ لوگ مجھے بہادر کہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ ملنے کی بجائے، جنت ملنے کی بجائے، سب سے پہلے ان لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور ان سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ اسی طرح وہ عمل جو ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، نیک اعمال کرنے کے بعد اگر ہم نیک عمل کریں اور ہمارا وہ نیک عمل اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو، بڑا نیک عمل ہم کر رہے ہوں اپنی طرف سے، لیکن وہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، نہ وہ صحابہ کرام سے ثابت ہو، نہ تابعین نظام سے ثابت ہو، ہماری پرانی پچھلی پوری تاریخ اس کے اندر وہ عمل موجود ہی نہ ہو، اگر موجود بھی ہو 8ویں صدی سے کوئی عمل شروع ہو رہا ہے، کوئی عمل 10ویں صدی ہجری سے شروع ہو رہا ہے، کوئی 4تھی صدی ہجری سے شروع ہو رہا ہے، ایسے اعمال کا ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسے اعمال ہمارے دیگر اعمال بھی ضائع کر دیتے ہیں، دیگر ہماری نیکیاں بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہہ دیجئے کہ کیا ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جن کے سب سے زیادہ خسارے والے اعمال ہیں، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی دنیا میں کوشش ضائع ہو گئی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ گمان کر رہے تھے وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی نیکیاں ضائع ہو گئی۔ وہ نیک عمل اپنی طرف سے کر کر کے تھکے ہوئے ہیں، ہپے ہوئے ہیں، لیکن ان کو ان کی نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، تسلا نارا حامیہ، لیکن آخرت میں جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ کون بدبخت ہیں، اللہ معاف کرے، نیکیاں کر کر کے تھکے ہوئے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں کہنے کو نیکیاں ہیں، ظاہراً حقیقت میں وہ نیکی ہے ہی نہیں۔ نیکی کہتے ہی اس کو جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ ایک بندہ نیک عمل کر رہا ہے کہ قرآن سنت کے مطابق نہیں ہے، اپنی طرف سے اس نے بڑی قربانی دی ہے۔ آپ عیسائیوں کی مثال لے لیں، میں رہبانیت اپنی طرف سے بڑی نیکی کر رہے ہیں، نا نکاح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ بھئی کیا اللہ اس طرح راضی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اللہ فرماتے ہیں وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت کو انہوں نے بطور بدعت اپنایا، ہم نے ان کے اوپر نہیں لکھا تھا، ہم نے تو کہا تھا اللہ کی رضا کے لیے کام کرو۔ تو جو بندہ ظاہراً نیک جتنے بڑے نیک اعمال کرے لیکن اس پر اللہ اور اللہ کے رسول کی مہر نہ ہو، تو وہ اعمال کا کوئی فائدہ نہیں، وہ اعمال خود بھی رائے گا اور وہ دیگر نیک اعمال کو بھی ضائع کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں، اور پھر اللہ تعالی ہمیں ان نیک اعمال کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ نیک اعمال اتنی محنت سے کیے ہوئے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔